ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد أفضل الصلوات. 27واں پارہ سورۃ الحدید اور پہلے رکوع کی آخری 2 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 9 اور 10 ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو بطور روشن دلیل ذکر فرمایا ہے. فرمایا هو الذی، اللہ کی ذات وہی ہے، ينزل على عبده، کہ جس نے اتارا ہے اپنے بندے پر. یہاں بندے سے کون مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اتارا ہے؟ آیات یعنی یہ جو قرآن مجید کی آیات ہے، بینات، جو فرمایا بہت واضح روشن ہے. کیوں اتارا ہے اس کو؟ مقصد کیا ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ پیغمبر، وہ بندہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکالے تم کو من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف. یہاں اندھیرے سے مراد کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، بدعت کا اندھیرا، گمراہی کا اندھیرا. اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید پڑھیں گے تو اللہ اندھیروں سے نکالے گا. قرآن مجید سمجھیں گے تو اللہ اندھیروں سے نکالے گا. میرے بھائی اگر قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں سمجھیں گے تو پھر اندھیروں میں بھٹکیں گے، پھر لوگ گمراہی میں ڈالیں گے کیونکہ اس کو خود تو پتا کوئی نہیں. پھر وہی بات پنجابی میں جن نے لائی گلی عہدے نالی چلی، جس نے جو بتایا بات ٹھیک ہے. تو اس لیے میرے بھائی قرآن مجید فرقان حمید میرے اور آپ کے لیے اتارا گیا ہے تاکہ ہم اندھیروں سے نکلے اور روشنی کی طرف آئیں، کامیابی کی طرف آئیں، اللہ کو راضی کرنے والے راستے پہ چلیں. اور اگر نعوذ باللہ قرآن نہیں ہوگا تو پھر میرے بھائی ہمارا کوئی حال نہیں ہوگا. جس طرح بھی ہماری حالت ہے، ہمارے پاس اپنا کوئی علم نہیں، ہمارے پاس اپنی کوئی محنت نہیں، بس جو جی چاہے جو ہمیں سنا دے. تو اس سے میرے بھائی ہم سے بچنا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کا اصل مقصد یہ اتارنا ہے، لیکن آج ہم نے اس مقصد کو چھوڑ دیا. آج قرآن پڑھتے ہیں یا تو ثواب کے لیے، جس کے لیے بولو بھائی کہتے پڑھو یار ثواب ملتا ہے، حالانکہ ثواب بعد کی چیز ہے، ثواب بعد کی چیز ہے، یہاں پہلے ہی ہے. اور قرآن کی پہلی سورۃ بقرہ میں شروع میں بھی کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ متقیوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، ہدایت ہے. یا قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، یا ایصال ثواب کے لیے، یا کوئی بیمار ہو گیا تو شفا کے لیے، یا کوئی گھر بار بنایا تو خیر و برکت کے لیے. اصل مقصد بھول جاتے ہیں. قرآن کیوں پڑھنا چاہیے بولو بھائی؟ ہدایت کے لیے. کیوں قرآن کیوں پڑھنا چاہیے بولو؟ ثواب جھونگے میں مل جائے، برکتیں جھونگے میں مل جائیں گی. لیکن اگر خدا نخواستہ ہدایت نہ ملی، شرک بھی چلتا رہا
قرآن کی تلاوت بھی چلتی رہی تو آپ جانتے ہیں اس قرآن کا کوئی فائدہ نہیں اس کو. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے. تو قرآن سے میرے بھائی روشنی ملتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ اے بندو بے شک تمہارا جو رب ہے وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کا ذکر فرمایا. ایک بات ذہن میں رکھیے، ایک ہوتا ہے ضرورت کے وقت خرچ کرنا. ضرورت کے وقت، مثال کے طور پر کوئی مسجد بن رہی ہو، کوئی مسجد کی بڑی عام ضرورت ہو، اس وقت خرچ کرنا اور ہوتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ کوئی عام ضرورت تو نہیں ہے، جس میں بعض دفعہ اکاؤنٹ میں بھی پیسے ہوتے ہیں، لوگ بھی دے جاتے ہیں، پھر مسجد والے بھی کہتے ہیں چلو پیسہ تو ہے ہی ہے، یہ کارپیٹ ہی بدل دو، چلو جی یہ تھوڑی سی سیٹنگ ہی بدل دو. اب یہ ضرورت ہے؟ بولو بھائی نہیں. اب یہ عموماً کیا ہوتا ہے، خوبصورتی یا ایسی چیز، اور ایک ہوتا ہے ضرورت کے وقت. ان دونوں کے اجر میں بڑا فرق ہے. اب اس آیت میں جو ذکر کیا ہے نا، اصل فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے تھے اور جو فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے تھے دونوں برابر نہیں. کیوں؟ فتح مکہ سے پہلے کوئی نہیں دیتا تھا، فتح مکہ سے پہلے کوئی نہیں دیتا، بہت اللہ ماشاء، بہت تنگی تھی، بہت ضرورت تھی، لیکن دینے والا کوئی نہیں. فتح مکہ کے بعد تو پھر ماشاءاللہ ڈھیر لگے ہوئے تھے. کیا لگے ہوئے تھے بولو بھائی؟ ڈھیر لگے ہوئے. اس لیے فرمایا یہ دونوں برابر. دیکھو یہاں بھی فرمایا وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے؟ اب میرے بھائی ہے میرے اور آپ کے لیے، ہم یقیناً نہیں کرتے. اب ہم کہیں کہ ہم تو کرتے ہیں، نہیں، جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کرتے. یہ بات ہمیں ماننی چاہیے. ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا تم نے آخرت میں رہنا ہے. تو آخرت میں کتنا رہنا بولو بھائی؟ ہمیشہ کے لیے. تو تقاضا تو یہ کہ ساری خرچ کر دو، کیونکہ وہاں کیا رہنا ہے؟ ہمیشہ. اور فرمایا دنیا میں اتنا خرچ کرو جتنا دنیا میں رہنا. دنیا میں ہم نے کتنا رہنا بولو بھائی؟ لمحے کی خبر نہیں. لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے. دنیا میں ہم اپنا خرچہ دیکھ لیں، ہم شمار نہیں کر سکتے. کہتے یار اگر پیسہ تھا پتہ نہیں ادھر لگ گیا ادھر لگ گیا، یہ چل ختم ہو گیا. آخرت میں کتنا خرچ کرتے ہیں بولو؟ وہ سارا گنتی میں ہوتا ہے، سارا گنتی میں ہوتا ہے. تو دیکھو یہاں فرمایا وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے. کلمہ دیکھو کیسا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ. تم ڈرتے ہو کہ ختم ہو جائے گا. فرمایا کہ زمین و آسمان کی ساری میراث ہو اللہ ہی کے لیے، یعنی سارے خزانے کس کے بعد ہے بولو؟ اس لیے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہوئے فرمایا ختم ہو. کیوں؟ کہ اس کو ہمارے خرچ کی ضرورت نہیں. یہ جو ہمیں تقاضا کرتا ہے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا، وہ بھی ہمارا ہی فائدہ ہے. ورنہ آپ دیکھ لو جہاں ہم خرچ نہیں کرتے کیا وہ کام نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ کرنے والا ہے. ہم خرچ کریں تب بھی اللہ کرنے والا ہے، ہم خرچ نہ کریں تب بھی اللہ کرنے والا ہے. اس نے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ یہ زمین و آسمان کی میراث اللہ کے لیے ہے. اور لا يستوي منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، سنو نہیں ہے برابر تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے. پہلے فتح مکہ سے پہلے جہاد بھی مشکل تھا. یہ بھی ذہن میں رکھیے. کیوں؟ گنے چنے لوگ، گنے چنے لوگ. پہلی جنگ میں دیکھو گنتی واضح ہے 313. پھر یوں تعداد بڑھتی گئی تو آپ ایک دو کے بعد پھر آگے تعداد یاد نہیں رہی. پھر تو قافلے بن گئی. پھر تو خرچ کرنے والے ماشاءاللہ 300 400 اونٹ بما سامان خرچ کرنے والے. ہاں جی. اس لیے فتح مکہ سے پہلے والے جہاد کرنے والے ہوں یا خرچ کرنے والے ہوں، ان کے مقابلے میں بعد والے نہیں ہو سکتے، ان کے برابر نہیں ہو سکتے. تو جس طرح کسی کو ضرورت کے وقت دینا، جب اس کو کوئی نہ دے رہا ہو، صحیح بات ہے، اور
درجہ ہے، اور جب ماشاءاللہ سارے محلے والے کی اس کی خدمت کر رہے ہوں تو یہ پھر اور درجہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، فرمایا یہ لوگ ہیں ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ اعظم کا معنی کیا ہے؟ بہت بلند۔ من الذین ان لوگوں سے، انفقوا جنہوں نے خرچ کیا، من بعد فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا اور کیا کیا؟ قتال۔ دیکھو ہیں دونوں صحابی، دونوں کون ہے بولو؟ صحابی، دونوں کی نیت اعلیٰ، اور دونوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خرچ کر رہے ہیں، اور دونوں ضرورت کے وقت خرچ کر رہے ہیں۔ ضرورت بعد میں بھی ہے، لیکن پہلے والی ضرورت اور تھی اور بعد والی کیا تھی بولو؟ ہاں اور تھی۔ پہلے والا جہاد کیا تھا بولو بھائی؟ اور تھا، جس میں واضح موت ہی موت نظر آتی۔ اب بدر کا مارکا بالکل واضح یوں ہی تھا کہ کوئی بھی نہیں بچے گا۔ 313 خالی ہاتھ اور کہاں 1000 کے قریب، اور سارا اسلحے سے لیس، اس دور کا سارا اسلحہ کافروں کے پاس، اور ادھر ہاتھوں میں بازوں کی طرح چھڑیاں، تلوار اور چھڑی کا بھی مقابلہ ہے بولو بھائی، ہے؟ تو پھر بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ باقی کسی کے دل و دماغ میں صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بےدبی کا پہلو نہ آئے، لو جی بعد والوں کا تو پھر مقام ہی کوئی نہیں، نہیں، فرمایا باقی رہا صحابہ کرام کا معاملہ، وہ خواہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، پہلے خرچ کریں بعد میں کریں، پہلے والے جہاد والے بعد والے، وَكُلًّا سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے یہ سارے صحابہ کامیاب، سارے صحابہ بولو کیا ہے؟ کامیاب ہے، رضی اللہ عنہم، ساروں سے اللہ راضی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے، یعنی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو پتہ بھی نہ چلے، جو کام اللہ کے لیے کرو بس یوں سمجھو میں نے کیے نہیں بھول جاؤ، کیوں؟ اس کو بتانے کی ضرورت ہے، اعلان کی ضرورت ہے، اشتہار کی ضرورت ہے، اگر اس کے لیے کیا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں بھولتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت والے دن ایک شخص ہے پلڑا نیکی اور گناہوں کا برابر ہو جائے، اب اس سے کہا جائے گا ظاہری بات ہے جنت میں جانے کے لیے تو نیکی زیادہ ہونی چاہیے، نیکی بولو زیادہ ہونی چاہیے، اب اس سے کہا جائے گا کوئی ہے نیکی تو لے آ، اب وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو کوئی یاد ہی نہیں، اللہ فرمائیں گے تو بھولا ہوا ہمیں کی یاد ہے کہ ہمارا نام ایک کاغذ پہ لکھا ہوا زمین پہ پڑا ہوا تو نے اٹھایا، مٹی لگی ہوئی تھی صاف کیا، اس کو چوما اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا، کیونکہ اللہ بھی اونچا ہے اس کا نام بھی اونچا ہے، تو اللہ فرماتے وہ ہم نے محفوظ کر دیا، تیرا عمل کیا کر لیا، آج وہ پلڑے میں رکھتے ہیں، جیسے پلڑے میں رکھا جائے گا ظاہری بات ہے پلڑا جھک جائے گا، اللہ کے نام کے سامنے کیا چیز وزنی ہو سکتی؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ رب العزت بڑا قدردان ہے، تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نیکی کے معاملے میں خواہ وہ مالی ہو، بدنی ہو، یا زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ ہو، تلاوت قرآن پاک درود شریف ہو، اللہ آگے بڑھنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا مسجد دیکھ کے نا مالا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔